السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا اور تمام لوگوں کا اپنا یوٹیوب چینل شہباز علی صار۔ شہباز علی صار اس وقت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کچھ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹ، معاشرہ، میڈیا اور اساتذہ کا اس میں کتنا ایک اہم کردار ہے، اور آج کل جو اسٹوڈنٹ کا لیول ہے وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کل کا اسٹوڈنٹ کا لیول کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، اور وہ کیا سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کو کس طرح نبھانا ہے، اس رسپانسبلٹی کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم نے بچوں کی جو ہے نا تربیت کیسے کرنی ہے، انہیں اویئرنیس کیسے دینی ہے، اسے اس میڈیا سے ہمیں کیسے دور کرنا ہے، جو میڈیا کے بیڈ ایفیکٹ ہیں انہیں ان سے کیسے دور کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی ایک ٹیچرز کی بھی ہے اور پیرنٹس کی بھی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیار و محبت نہیں دے پاتے، جو کہ ہمارا بالکل سب سے پہلا اہم فریضہ یہی ہے، کیونکہ ہم میریڈ ہوتے ہیں، اپنے بچے پیدا کرتے ہیں اور سب کچھ بچوں کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو پراپر وے ہوتا ہے، جو بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ ہم ٹائم نہیں دے پاتے، وہ محبت نہیں دے پاتے، اور نہ ہی ہم بچے کی اعلیٰ تربیت کر پاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم مجھے ایک بچے سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان کے ٹیچر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ میں اس بچے سے ملا بھی صحیح، تو اس بچے سے میں نے کچھ اس طرح کچھ سوالات کیے، بھئی آپ یہ سبق آپ یاد کر کے نہیں آتے جو آپ کو ڈیلی ہوم ورک، روٹین ورک دیا جاتا ہے، تو اس میں آپ کو تھوڑی سی اس طرح ٹیچرز کو سرزنش بھی کریں تو اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے۔ اس نے مجھے پتہ کیا کہا، انبلیویبل سی بات ہے کہ بچے نے مجھے یہ کہا کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اگر کوئی سر مجھے ایسے تھوڑی سی پنشمنٹ کے طور پہ مجھے باہر کھڑا کر دے یا ایسے مجھے تھوڑا سا ڈانٹ دے، تو انبلیویبل سی بات ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسے ہوا کرتا تھا کہ جو ہے نا ٹیچرز بچوں کو تربیت دینے کے لیے مار بھی لگاتے تھے اور ڈانٹ پاٹ بھی کرتے تھے، اور والدین نے کبھی نہیں پوچھا جا کہ ہمارے بچوں کو ایسا کیوں کہا گیا، ایسا کس لیے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارے جو بچوں کا مستقبل ہے، جو ہمارے بچے ہیں وہ بہت سیکیور ہیں، وہ ٹیچرز کے پاس ہیں، اور اساتذہ ان کی بہترین، اعلیٰ سے اعلیٰ، بیٹر جو ہے نا ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو آج کل یہ فیکٹ دیکھنے میں آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور باقی اداروں کی طرف سے بھی اور ادر کنٹریز میں بھی یہ ایک شعور بنایا گیا ہے کہ مار نہیں پیار۔ یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے کہ بچوں کو مار سے نہیں پیار سے سمجھانا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں موڑ پہ ہمیں بچوں کو ڈانٹ پاٹ کی ضرورت لازمی پڑتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بچہ ڈانٹ پاٹ کے بغیر آگے سیکھ پائے۔ تو اگر مطلب مار نہیں پیار والا ایک فارمولہ اپنانا ہے تو اس میں ٹیچر کو بہت موٹیویٹڈ ہونا چاہیے، یعنی ٹیچر ایسا موٹیویٹڈ ہو کہ وہ بچے کی ایسی موٹیویشن کرے کہ بچہ بغیر کسی ڈانٹ پاٹ کے آگے چلا جائے، آگے چلنا شروع ہو جائے، گرو کرنا سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بچے کی نیچر یہ ہے کہ اسے شرمندگی جیسے محسوس ہو رہی ہے، تو وہ ایک ٹیچرز کا بالکل حق بنتا ہے کہ اسے موٹیویٹ کرے، اسے کم سبق دے، مطلب کم ہوم ورک دے، اسے یا کچھ دن کے لیے لیو کر دے، چھوڑ دے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس سے کلاس میں جائزہ لینا سٹارٹ کر دے، یعنی جس سے اس کو روٹین ورک کے اوپر لے کے آئے، موٹیویٹ کرے بچوں کو، اس سے اسپریچول ایجوکیشن دے، اخلاقیات کا درس دے، تب ہی بچے ہمارے ٹریک پہ آئیں گے۔ کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ ڈی ٹریک ہو چکا ہے۔ ڈی ٹریک ہونے کی صرف اور صرف وجہ میڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ والدین بھی ہیں۔ والدین کس لیے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو، ذمہ داری کو، معاشیات کے حوالے سے، معاشی حوالے سے وہ بہت مصروف ہو گئے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کو دینے تک کا ٹائم نہیں ہے۔
بچوں کو سمجھا نہیں پاتے کہ آپ نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح آپ نے مصیبتوں کا، تکلیفات کا کیسے سامنا کرنا ہے۔ بچے ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، اور نیکسٹ رہی سے کسر ہمارے پاس میڈیا نے اس کی پوری کر دی۔ جو میڈیا ہے، میڈیا نے بہت ہی بچوں کو ڈی ٹریک کیا ہوا ہے۔ یوٹیوبس ہیں ہمارے پاس، ایک تو اس کے پازیٹیو یوزز بھی ہیں، پازیٹیو افیکٹ بھی ہیں، نیگیٹو افیکٹ بھی ہیں۔ وہ تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو دماغ بالکل پچگانا ہوتا ہے۔ ایک 15 ایئر کا بچہ وہ ایسے سمجھتا ہے کہ یہ دیوار ہے یا یہ کوئی چیز ہے، اس میں پھیلا کے ایسے چلا جاؤں گا، یعنی اس میں انرجی ہوتی ہے، اس کا مائنڈ بچگانا ہوتا ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا چیزوں کو کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کو ٹریک پہ لانا، اس کو سیدھے راہ پہ چلانا، اسپریچول ایجوکیشن دینا، موٹیویشن دینا، یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد ٹیچرز کی رسپانسبلٹی ہے۔ ورنہ جو میڈیا ہے، جو ہمارے پاس آج کل سیل فون آ گئے ہیں، انہوں نے بچے کو ڈی ٹریک کر دیا ہے، یہ اپنے کام سے ہٹ گئے ہیں۔ تو ہمیں اس کی رسپانسبلٹی کس حد تک نبھانی ہے، اور ہم اس کی رسپانسبلٹی کس حد تک نبھا رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس میں اپنا کتنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں کتنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں ہمارا کتنا کریکٹر بنتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کے پاس، ہمارے پاس ہی ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم جو ٹیچرز حضرات ہیں، ہم جو ٹیچرز ہیں، ہمارے پاس رسپانسبلٹی ہے ان کی، کیونکہ وہ گولڈن پیریڈز بچے ہمارے پاس گزارتے ہیں موسٹلی زندگی کا حصہ۔ صبح سے بچے سکول آتے ہیں، سکول میں سارا دن 2 یا 3 بجے تک وہ وہیں پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد اکیڈمیز میں جاتے ہیں، شام تک پھر وہ ٹیچرز کے پاس ہوتے ہیں۔ تو آیا کہ تبدیلی کہاں پہ آئی ہے؟ اب یہ سوچنا آپ نے ہے، یہ میرا کویشچن ہے تمام میرے ویورز سے، یہ سوچنا آپ نے ہے کہ کویشچن مارک کہاں پہ ریز ہو رہا ہے، اس کا آنسر کس نے دینا ہے، اور ریفارم کس نے لے کے آنی ہے، یہ رسپانسبلٹی کیسی ہے، کس کے پاس ہے۔ تو میں تو یہ بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی 80% ٹیچرز کی ہے، 70% ٹیچرز کی ہے، کیونکہ بچے تو صرف رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں والدین کے پاس، پیرنٹس کے بعد، سارے دن تو بچے ٹیچرز کے پاس ہی رہتے ہیں، سارے دن ٹیچرز ہی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، فالو اپ دے رہے ہوتے ہیں، ڈیلی ہوم ورک دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ 3 بجے کے بعد گھر جائے گا، ناشتہ کھانا کھا کے اس نے دوبارہ اکیڈمی جانا ہے، اکیڈمی جوائن کرنی ہے، شام تک اس نے اپنی کلاسز لینی ہے، اور وہیں سے جو کچھ سیکھنا ہے اس نے وہیں ماحول سے سیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد گھر کا ماحول، اپنے گھر میں ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں، بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ بچے جو ہوں وہ آپ سے سیکھیں، آپ کی باتوں سے سیکھیں۔ آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے تو آپ گھر میں ایسی ایکٹیویٹی کریں جس سے بچوں کے مائنڈ میں ایک اچھا امپیکٹ پیدا ہو۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایسی ایکٹیویٹیز کریں، اپنے گھر کا انوائرمنٹ ایسا بنائیں کہ اگر اپنے بچے کو ٹائم نہیں بھی دے پا رہے تو ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ کا رہن سہن ہے، اس سے بچہ سیکھے گا، کیونکہ بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی کریٹیو ہوتا ہے، سوچنے والا ہوتا ہے۔ بچے سوچتے ہیں کہ یہ کام میرے بابا نے کیا، یہ کام میرے مما نے کیا، یہ کام میرے بھائی نے کیا، یہ سسٹر نے کیا، تو بچے اس سے سیکھیں گے، لرن کریں گے، اور وہی اپلائی ہوگا۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ جو آپ کام کرتے ہو، جو آپ بچوں کو سکھاتے ہو، بچوں کے مائنڈ میں امپرنٹ ہو جاتا ہے۔ امپرنٹنگ ٹرم ہے بیولوجی کی، کہ جو چیز نقش ہو جاتی ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو جو نیچر بچے کی بنا دیں گے آپ اس ٹائم، تو وہ اگلی زندگی میں وہی نیچر رہے گی بچے کی۔ تو بچوں کی سائیکی کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میڈیا سے ہمیں بچوں کو دور رکھنا چاہیے، اور اگر میڈیا ان کی کوریج میں ہے تو انہیں پازیٹیو امپیکٹ پہلو بتانے چاہیے کہ آپ اس میڈیا کا ایسے استعمال کریں۔ تو میں تو اس چیز کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ بچوں کو میڈیا کا استعمال کرنے دیں، کیونکہ بچے
لامحالہ طور پہ جس کے پاس سیل فون ہے، جس کے پاس نیٹ پیکج ہے، تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ویب سائٹ ہیں جو بالکل سیل فون کو اوپن کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے بچوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے خراب ہوئے ہیں، ہم نے انہیں ڈی ٹریکوں کہتے ہیں، ہم نے انہیں ٹریک پہ لایا ہے، ہم نے خود ان کو ٹریک پہ لایا ہے، اب وہ بالکل صحیح ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ تو ان کو پازیٹیو امپیکٹ بتائیں، ان کی موٹیویشن کریں، انہیں ایگزامپلس دیں، انہیں اسٹرگلس کی ایگزامپل دیں، انہیں اخلاقیات سکھائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے، تمام ٹیچرز کا رسپانسبلٹی ہے اور والدین کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اس بچے کے بارے میں مجھے سن کے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس بچے کے اندر کیا سائیکی چل رہی ہے آج کل، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں ان کے ٹیچر سے ملا، پھر میں نے انہیں ایک بات یہ کی کہ ایک تو اس بچے کا جو بیہیویئر ہے یہ سٹریس میں ہے، آپ اس طرح کریں کچھ دن کے لیے لیو کر دیں، چھوڑ دیں اس بچے کو، اور انہیں موٹیویٹ کریں، انہیں ایگزامپلس دیں۔ ایگزامپل جو ہمارے مینٹور ہیں، قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی زندگی سے ایگزامپل لے کے انہیں دیں، انہیں موٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھر مطلب ایک ٹریک پہ آ جائے، سمجھ جائے بات کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہی بچہ جو ہے نا وہ پھر سکسیسفل کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو میری کہنے کا مقصد الحمدللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں بس لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے دل میں اساتذہ کرام کی رسپیکٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے انوائرمنٹ کو چینج کریں، اور اساتذہ کا فرض ہے بچے کو موٹیویٹ کریں، ان کی سائیکو کو سمجھیں، ان کی سائیکی کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھ رہے، ان کا رجحان کس سائڈ پہ ہے۔ بچوں کو ڈی ٹریک ہونے سے بچائیں، خدا را انہیں ٹریک پہ لے کے آئیں، اور ایک کامیاب مستقبل بنائیں، ایک کامیاب ملک بنائیں، ایک کامیاب کنٹری بنائیں، کیونکہ بچے ہماری ملک و قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ والسلام۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔